الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے وطن کے ہوتے ہوئے اپنا بے وطن ہوں گے مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا یہی جیئیں گے یہی مریں گے یہی دفن ہوں گے موقت صدر جلسہ معزز سامعین اکرام مجھے فضل مسلم محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے یہ میری سعادت اور ایک بختی ہے موضوع بھی بڑا اہم دلکش اور دلشکن ہندوستان اور مسلمان ہندوستان کے تئیں مسلمانوں کے بارے میں کچھ ایسے تلخ خیالات اور نازیبہ نظریات کا اظہار کیا جاتا ہے بلکہ افواہوں اور جھوٹوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے کچھ ایسی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے جس سے ہندوستانی عوام کے ذہنوں میں خلش دلوں میں تعصب مزاجوں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس موضوع پر کلام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ حقائق کو بے نقاب اور سچائیوں کو بے حجاب کر کے یہ واضح کر سکوں کہ ہندی مسلمان مادر وطن کے تئیں ہمیشہ سنجیدہ مخلص و بے لوث رہا ہے تاریخ کے ہر دور اور گردش حیات کے ہر موڑ پر اپنے وطن عزیز کے لیے لازوال قربانیاں پیش کیے بلکہ اس کی شان و شوکت کے تحفظ اور اس کے علم کی سربلندی اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جس سے تاریخ ہند کا ایک صفحہ ایک سطر مزین مرصع و مجلہ ہے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف پھیلی داستاں میری محترم حضرات آج اس محفل میں سب سے پہلے مثبت گمانی اور غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ہند مسلمانوں کا حقیقی وطن نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مہاجر ہیں اور یہاں آ کر آباد ہو گئے بلکہ اس ملک پر قابض ہو گئے اس سے دو قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا اغوا کر لیا فرقہ پرستوں اور مسلم دشمنوں کو ایسے کفر و نظریات سے دیگر باشندگان وطن کے ذہنوں میں خلش دلوں میں تعصب اور مزاجوں میں تشدد پیدا ہونا ایک ہی ذکر عمر ہے جبکہ تاریخی شواہد کے تناظر میں اس افواہ و الزام کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ سراسر جھوٹ ہے صداقت کے خوبصورت ٹکڑے پر کیچڑ اچھالنے کی مترادف ہے اس کی حقیقت عنکبوت کے برابر بھی نہیں جبکہ حقیقت و صداقت تو یہ ہے کہ ہندی مسلمان کسی اور ملک اور ریاست سے ہجرت کر کے نہیں آیا بلکہ اس نے اسی خاک پر جنم لیا اسی کی فضا میں آگ کھلی یہیں پر بلا برا بروان چڑھا اسی کی آب و ہوا میں سانس لیا اسی کی پاکستان نعمتوں کو اس نے کھایا پیا رہا سہا اس لیے اس کی مٹی کی محبت میں اس کا دل دھڑکتا رہا یہیں کی بلند و بالا پہاڑیاں وسیع و عریض ندیاں سرسبز وادیاں لہلہاتی کھیتیاں اس کی نگاہوں کو مخمور اور دلوں کو مسرور کرتی رہی اور اس کا دل جذبہ حب الوطنی کے احساسات جذبات سے لبریز رہا آج جو ہمارے جذبہ حب الوطنی پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ہمارے خلوص و وفا پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے ہمارے رفتار و کردار کو مشہور قرار دیا جا رہا ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمیں غدار وطن جیسے گھناؤنے القاب سے نوازا جا رہا ہے یہ ان فسطائی ذہنیتوں کی پیداوار ہے جنہوں نے ہر عصر اور ہر دور میں ملک کو شکست و ریت سے ہی دوچار کیا ہے وہ تباہی و بربادی کے راستے پر ڈالا ہے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو چاہے وہ مغل و شہنشاہ کا طویل و ترین دور حکومت یا انگریزوں کا زمانہ اقتدار یا پھر عرصہ جنگ آزادی کی سلگتا ہوا ماحول یا پھر آزادی کے بعد کا ہندوستان اس نے ملک کی وفاداری اور جانشانی کا ثبوت دیا ہے اور جہاں پر مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی صلاحیت اور استعداد نے صرف کیا ہے وہیں پر اس کی حفاظت اور صیانت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے واقف تو ہے اس راز سے یہ دارالرسل بھی واقف تو ہے اس راز سے یہ دارالرسل بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے اور اس محبوب سرزمین پر وہ ہمارا ٹیپو سلطان تھا جو انگریزوں کے راستے میں ایک آخری چٹان بن کر کھڑا ہو گیا تھا جس نے ہندوستانیوں کو پیغام دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی 1600 سالہ زندگی سے افضل ہوتی ہے وہ مرد مجاہد ملک کو سامراجی طاقتوں سے بچانے کے لیے آخری سانس تک برسرے بیکار رہا اور لڑتے لڑتے اپنے گرم لہو سے خاک وطن کو لالازار کر دیا بہرحال جب یہ وزیر اعظم زمین بوجھ ہوئی تو انگریزوں کے لیے میدان صاف ہو گیا تو انگریز کہنے لگا کہ ہندوستان ہمارا ہے اب وہ چیل کووں کی طرح پورے ملک میں پھیل گئے اور مادر وطن پر اپنا پھریرا لہرا دیا ملک ہم نے کھویا تھا اس لیے ہم بے قرار و مضطرب تھے کہ پھر صحن وطن میں آزادی کی صبح نمودار ہوئی اور غلامی کی شب تیر و تار کا خاتمہ ہوا چنانچہ ایک بار پھر ہم آگے بڑھے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا
یہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کرنے والا کون تھا؟ تاریخ کی صدائیں بازگشت سے فضائیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ یہ مرد مجاہد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، جس کے ایک آواز نے انگریزوں کی نیند حرام کر دیا تھا۔ یہ پہلی آواز تھی جس نے پہلی بار ہندوستانیوں کو آزادی کی دھمک سنائی تھی، جس نے سب سے پہلے باشندگان وطن کو جذبہ حریت کو سینوں میں فروزہ کیا۔ یہ وہ آواز تھی جس نے یہ وہ نعرہ تھا، یہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہ وہ شعلہ تھا جو بلندتا ہی گیا، اور علماء اسلام کی قیادت میں ایک فوج تربیت پائی جس نے کئی میدانوں میں انگریزوں سے مورچہ لیا۔ اگر 1857 عیسوی کی اس محاذ آرائی میں برادران وطن میں اجتماعیت کے ساتھ حصہ لیا ہوتا تو آزادی کے لیے 1947 عیسوی تک کا سفر آزما انتظار نہ کرنا پڑتا۔ آزما انتظار اور جنہوں نے ملک کی آزادی کے خاطر لڑائی کے لڑی، گردنیں کٹوائی اور وطن کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں کو اجاڑا، جیل کی کالی کوٹریوں میں صعوبت و اذیت کی زندگیاں گزاری، پھانسی کے پھندوں پر جھولے، کالے پانی کی سزائیں جھیلی، پھر قابروسوں نے انہیں ملزم بلکہ مجرم حتیٰ کہ غدار وطن اور دیش وروधी ثابت کرنے کے لیے ایسی چھوٹی تک کا زور لگا ڈالا۔ مگر ظالموں، حقیقت ہوتی ہے جو چیختی ہے، چلاتی ہے اور اپنے کو منواتی ہے۔ تمہارے نئے اتحاد گھڑ لینے سے تاریخ بدل نہیں سکتی، چلو یہ بھی کر لو، مگر وطن عزیز کا خطہ خطہ ذرہ ذرہ ہماری قربانی اور جان ساریوں کی شہادت دے گا۔ اور میں اس شہر کی شہادت میں تقریر کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیرے بدن سے نہ تیرے آستی سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیرے آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو اس زمین سے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔